أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. سسٹرز، اب ہماری استاذہ لبنہ باجی کلاس کا آغاز کریں گے دعاؤں کے ساتھ اور پھر سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 سے ریکیپ لیتے ہوئے آگے کی آیتوں کی تفسیر کروائیں گے. آپ سبھی سسٹر سے درخواست ہے کہ توجہ کے ساتھ میں کلاس کو سنیں اور ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیں. اوور ٹو یو باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر میجبین کہ آپ نے اتنے جلدی ویری پرومپٹ کہ آپ نے کلاس کو فوراً جو ہے وہ ٹیک اوور کیا. یس، اٹس ویری نائس کہ اگر ایک جو ہے کہ مومن سسٹر کو اپنے طرف سے کچھ پرابلم ہو رہی ہے کوآرڈینیٹر کو، تو دوسرا کوآرڈینیٹر امیڈیٹلی جا کے اس کے جو ہے وہ ہیلپ کر دیتا ہے. دیٹس ویری نائس. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اجر و ثواب دے اس کے لیے، کیونکہ اتنے لوگ جو ہیں وہ جڑے رہتے ہیں میجبین. اور اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہر ایک لمحہ ایکچولی قیمتی ہے. ہمارے پاس جو ہے نا بالکل وقت نہیں ہے ضائع کرنے کے لیے. ہر ایک، کیونکہ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اس میں اتنا کچھ جو ہے مجھے آپ کو دینا ہوتا ہے. وہ اس میں جو ہے وہ اتنے جلدی جو ہے کہ اپنی ڈیوٹی کو جو ہے کہ یہ کر لینا بولے تو بہت اچھی بات ہے. دیٹ واز ویری کوئک، سو آئی لائکڈ اٹ. میں نے جب دیکھا اس کو تو مجھے بہت اچھا لگا. تو آئی مسٹ اپریشیٹ کہ آپ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. وہی کی باجی. اوکے، چلیے اب دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ کلاس کا آغاز کریں گے، کیونکہ آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ سورہ جو ہے سٹارٹ کرنے والے ہیں آیت نمبر 1 سے. اس کے بارے میں آپ کو انٹروڈکشن کافی کچھ جو ہے پچھلے ہفتے دے چکی ہوں، تو انٹروڈکشن اب میں اتنا نہیں دوں گی. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائریکٹلی اسٹارٹ ود دی آیت نمبر 1. اور کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ فتح ابھی جو ہے ہم فنش کر چکے ہیں اور آگے ہم سورہ حجرات کی طرف جا رہے ہیں. اور اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مومنوں کے دل میں جو آنر اور رسپیکٹ ہونا چاہیے اور جو مینرزم اور ایٹیکیٹس ان اسلام ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہے. اگر آپ دیکھیں وہ عربs جو تھے وہ بدو قوم تھے، they were tribes. لیکن اسلام دین کو انہوں نے جب اپنایا تو کیسے وہ ڈسپلنڈ ہو گئے. وہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ ولیجرز تھے، وہ بدو لوگ تھے، لیکن جب اسلام ان کی زندگی میں آیا تو وہ جو ہے کیسے ہو گئے ڈسپلن. تو اسلام جو ہے
ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ ڈسپلن، رسپیکٹ، آنر کرنا، چھوٹے بڑوں کا لحاظ کرنا. یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں دین اسلام. تو انشاءاللہ اسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں کلاس کا آغاز دعاؤں کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے رب میرے بڑھا میرے علم کو، اے رب میرے کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام. کھول دے میری زبان کی گرہ کو تاکہ لوگ سمجھ سکے میری بات. اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں تیرے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتی ہوں اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی وغمی، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں میری آواز کلیئر ہوگی. جی باجی کلیئر آ رہی ہے آپ کی آواز. الحمدللہ. تو پھر ڈائریکٹلی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا تو انٹروڈکشن میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کس طریقے سے ایک بدو قوم کو جو ہے کہ اسلام دین نے آ کے ڈسپلن بنا دیا تھا. تو اسی کے بارے میں ہم آیت نمبر 1 سے جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ایمان والوں کو ان کی ایمان کی صفات سے جھنجھوڑا جا رہا ہے، جگایا جا رہا ہے. اور کیونکہ یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اسی لیے ایمان کی صفات سے پکارا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، مینس یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. if you don't listen یا if you don't follow this then you aren't a believer. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ پھر تم ایمان والے نہیں، then you aren't a believer. تم بلیور نہیں. اگر تم بلیور ہو تو you have to follow this. جو احکام اس آیات سورہ حجرات کی پہلی آیات میں دیے جا رہے ہیں. and it starts یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تقدمو، تم آگے بڑھو، پیش قدمی کرو. یہ سارے جو ہے کہ ہم کو ٹرانسلیشن ملتے ہیں تقدمو کے، کہ نہ تم آگے بڑھو نہ پیش قدمی کرو. بینہ یدئی، اب یہ بینہ یدئی کیا ہے؟ اس کا مطلب آگے آتا ہے، آگے. ٹھیک ہے، بینہ یدئی ایکچولی اگر آپ اس کو اس کا ڈکشنری معنی دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان. اب آپ دیکھیں جو چیز آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ جو چیز آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوگی تو وہ کہاں ہوگی؟ آگے، آپ کے آگے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کے آگے ہوگی، دونوں ہاتھوں کے درمیان مینز آپ کے سامنے، آپ کے آگے ہوگی. کریکٹ؟ تو یہ ترجمہ اسی لیے سامنے کہا گیا ہے یا آگے کہا گیا. تو یہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں تم آگے بڑھو، پیش قدمی کرو آگے اللہ کے ورسول ہی، اور اس کے رسول کے. یعنی اگر میں اس کو سمپلیفائی کروں ترجمے کو تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. جہاں پر تم کو رولنگز مل گئی ہے، اللہ نے قرآن میں ایک بات بتا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایک چیز بتا دی، تو بس یہ دین ہے، اس کے آگے نہیں جانا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یس. اور ہم کو سر جھکا کے کیا کہنا ہے؟ سمینا واطعنا، سن لیا ہم نے، اب پیروی کریں گے ہم یا اطاعت کریں گے ہم. اللہ کی بات بھی سن لیا، رسول کی بات بھی سن لیا، اب اس سے آگے نہیں جائیں گے، ایکسٹرا نہیں کریں گے. سمجھ میں آئی؟ ایکسیڈ نہیں کریں گے، ٹرانسگریس نہیں کریں گے، اپنی لمٹس کو نہیں پھلانگیں گے. اوکے، اب اس کو ہی ایکسپلین کرتے ہیں. یہاں اگر آپ دیکھیں یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اتنا پہلے میں آپ کو سمجھاتی ہوں.
یہاں خطاب ہے نا اہل ایمان سے، دا بلیور. یہ آیت ایڈریس کیا گیا ہے ٹو دا بلیور. اب یہ بلیور خواہ اس دور کے تھے، کب مدنی دور کے، جو مکہ کے حالات یا مدینہ وہ 1400 سال پہلے جو مسلمان تھے ان کی دور کے ہیں، یعنی خواہ اس دور کے ہیں یا آج کے دور کے، یا آج کے دور کے. یا ایھا الذین آمنو goes for all times of Muslim, goes for all times of believer. کوئی یہ ایسا نہیں کہہ سکتا ارے یہ تو وہ 1400 سال پہلے وہ اس دور کی بات تھی، مکہ مدینہ میں یہ قانون لاگو نہیں. یہ قانون ہر دور کے لیے، قرآن کے جو قانون ہے وہ ہر دور کے لیے، تو یہ ہمارے لیے بھی ہے. اٹس فار us also. ٹھیک ہے، خواہ اس دور کے یا آج کے دور کے. ہم سے بھی کیا نہ کرو کہا جا رہا ہے اور آگے نہ بڑھو. تو ہم مسلمانوں کو بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ آگے نہ بڑھو. اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. کسی سے آگے بڑھنا کس طرح ہوتا ہے؟ کسی سے آگے بڑھنا آپ کو کیا لگتا ہے جب یہ یہاں پر اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہوگا کہ اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھو، تو کسی کے آگے بڑھنا کس طرح ہوتا ہے؟ کہ اپنے گفتگو میں ایک منٹ کانورزیشن میں، ٹھیک ہے، اپنے گفتگو میں، اپنے کال میں، اپنی رائے میں. سمجھ میں آئی بات؟ سب جھکا دو، سب جھکا دو. اپنی رائے نہیں چلے گی، آپ کی مرضی نہیں چلے گی، آپ کی بات نہیں چلے گی، آپ کی سوچ نہیں چلے گی، سوچ بھی نہیں چلے گی. نہیں، سب جھکا لو. ختم ہو گیا اسٹیٹمنٹ. اوکے، ٹوٹل سبمیشن. کیونکہ اپنی گفتگو میں، اپنی کال میں، اپنی رائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی مت کرو. آگے نہیں جانا، بلکہ انتظار کرو. ویٹ، انتظار کرو. آپ کیا جواب دیتے ہیں سنو. اور واقعی صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ سوال کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام میں سے کتنے ایسے تھے جن کو وہ جواب بھی معلوم ہوا کرتا تھا. اللہ کے رسول ان سے پوچھتے کہ بتاؤ یہ جواب، تو وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وہ جھٹ سے جواب نہیں دے دیتے، وہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. کیا کہتے تھے؟ they knew the answer, مگر this was out of respect and honor for the prophet. کہ وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. ان کو پتا تھا یہ بات، لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے نا. تو یہ دیکھیے کتنا اچھا یہاں پر جو ہے یہ صحیح طریقہ ہے نا. پروفٹ ہے وہ، ان کے مقام کو سمجھو. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہیں کرنا بلکہ انتظار. آپ کا جواب دیتے، آپ کیا جواب دیتے؟ ویٹ. اور اسی طرح کسی کام میں آپ سے پہل نہ کرو، کسی بھی کام میں آپ سے پہل نہ کرو. ٹھیک ہے، دیکھیے آپ سب سے پہلا تو یہ بات پہ کیسے یعنی ہم عمل کر سکیں گے اس دور کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ آج کے دور سے اور اس دور سے تھوڑا سا فرق ہے. کوئی مجھے بتا سکتا ہے آج کے دور میں اور اس دور میں یہ آیت پہ اگر ہم عمل کریں گے تو اس دور میں تھوڑا سا فرق تھا آج بنسبت آج کے دور میں. کیوں؟ یس انیسا، ویری گڈ. اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے درمیان تھے. سمجھ میں آئی بات؟ He was there، ان کے ساتھ پریزنٹ تھے. اب رسول پریزنٹ ہے لوگوں کے درمیان، رسول جو ہے وہ پریزنٹ ہے، تو ان کے ساتھ جب معاملہ کرو گے تو وہاں پر ڈیفرنٹ ہوگا. لیکن اس دور میں اور آج کے دور میں صرف اتنا فرق ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول کی حدیثیں اور جو ہے قرآن موجود ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ان کی سناز موجود ہے، نا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، ان کے درمیان تھے. تو ان کو کیسے فالو کرنا ہے اور آج ہم اس آیت پہ کیسے فالو کریں گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ دونوں ڈفرنس کتنا ہے. وہ دور میں لوگوں نے کیسے فالو کیا؟ کیونکہ ان میں رسول پریزنٹ تھے، اللہ کے رسول ان کے درمیان تھے. تو انہوں نے جس طریقے سے اس آیت پر امپلیمنٹ کیا یا اس آیت کو فالو کیا وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، کیونکہ ان میں رسول تھے، ہم میں ان کی سناز ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، احادیث ہیں، ان کے سٹیٹمنٹ ہمارے درمیان ہیں، لیکن رسول نہیں. تو اب ہم کیسے ریئیکٹ کریں گے، انہوں نے کیسے کیا، وہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر اس دور میں لے، یہ آیت میں جو کہا گیا ہے، اگر اس دور کے حساب سے لے، اگر اس دور کے لوگ ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ نبی سے آگے مت بڑھو کسی کام میں. فار ایگزامپل عملی طور پہ بتاتی ہوں، اگر ایک دسترخوان پہ بیٹھے نبی کے ساتھ تو نبی سے پہل نہیں کرنا. یعنی کیا؟ ہاتھ بڑھانے میں. یعنی آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہو، ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے ہو تو نبی سے پہل نہیں کرنا، ہاتھ نہیں بڑھانا، یعنی شروع نہیں کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ صحابہ اکرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے تو صحابہ اکرام کو یہ ٹیچنگز دی جا رہی ہے کہ پہلے اللہ کے رسول شروع کریں گے کھانا کھانا، پھر آپ. یہ ویٹ، آپ ہاتھ نہیں بڑھانا. اسی طرح اگر نماز کی بات ہے تو، نماز پڑھانے کی بات ہے تو کوئی آپ کے مصلی پر آ کر کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ یا اسی طرح اگر اکٹھا چل رہے ہیں تو اس موقع پر کوئی آپ سے آگے نہیں چل سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ تو جو ہے آپ سے پہلے نماز بھی سٹارٹ نہیں کرنا، باجماعت نماز ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ویٹ کرنا. یہ نہیں کوئی آگے بڑھ کے جو ہے نماز پڑھنا سٹارٹ کر دے، نہیں، جب تک رسول نہیں آئے. ہاں اگر رسول نے پرمیشن دیا ہے، جیسے آخری وقت میں آپ بہت بیمار ہو گئے تھے تو آپ نے پرمیشن دے دیا تھا کہ آپ کی جگہ پہ آ کے کوئی جو ہے کہ وہ باجماعت نماز پڑھائے، تو دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن دی ہے تو دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن اگر پرمیشن نہیں دی ہے تو پھر آپ ویٹ کریں گے، آپ ان کے مصلی پہ آ کر کوئی کھڑا نہیں ہو جائے گا. یا اسی طرح اگر اکٹھا چل رہے ہیں تو اس موقع پر کوئی آپ سے آگے نہیں جائے گا، آپ سے پیچھے ہی رہیں گے، کیونکہ یہ ادب ہے. ادب ہے، احترام کے خلاف ہے کہ کوئی ایسا کرے کہ آگے بڑھ جائے، یا کھانے میں یا نماز پڑھانے میں یا پھر جو ہے چلنے میں. یہ کیا ہے؟ ادب احترام کے خلاف ہے. اوکے، یہ تو اس دور کی بات تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان موجود تھے. لیکن آج ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے اس آیت کو؟ سو آج کے دور میں ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں ہے، فزیکلی نہیں ہے نا، فزیکلی تو نہیں ہے نا، ہم نہیں ہے نا اللہ کے رسول کے ساتھ فزیکلی نہیں ہے. اسی لیے نہ تو ساتھ کھانا کھانے کا کوئی موقع ہے، نہ تو ساتھ چلنے کا کوئی موقع ہے، نہ ہی کوئی اور کام ساتھ میں کرنے کا موقع ہے. تو پھر کس معنی میں اس پر عمل ہوگا؟ کس معنی پر؟ دوسرا معنی ہے میں جو اس دور کے لیے بھی تھا اور آج کے لیے بھی ہے، وہ کیا؟ کہ آپ کی گفتگو، آپ کی رائے، آپ کے حکم کی بات سے پہلے بات نہیں کری جائے گی. یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، نبی کا وہ فیصلہ ہے، وہ حکم آ گیا ہے، سو آپ کی بات سے آگے کوئی نہیں جائے گا. آج بھی سمجھ میں آگی بات؟ حدیثوں کو فالو کرو، وہی بات سننا کو فالو کرو. نبی نہیں ہے، فزیکلی پریزنٹ نہیں ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کی باتیں ہیں، ان کی بتائی ہوئی ٹیچنگز ہیں، اس کے آگے کوئی نہیں جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات یہاں پر؟ کہ اس کے آگے کوئی نہیں جائے گا. کیونکہ آج ہمارے پاس ساتھ بیٹھ کر کھانے کا موقع نہیں، ساتھ چلنے کا موقع نہیں، کوئی کام ساتھ کرنے کا موقع نہیں. تو پھر کس معنی میں اس پر عمل ہوگا؟ دوسرے معنی میں کہ جو اس دور کے لیے بھی تھا وہ آج کے لیے بھی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ آپ کی گفتگو، آپ کی رائے، آپ کے حکم، آپ کی بات سے پہلے بات نہیں ہوگی، کوئی نہیں کرے گا، مت کرو. آپ کی رائے کے سامنے اپنی رائے کو اہمیت نہیں دی جائے گی. آپ کا حکم آ جانے کے بعد اپنی مرضی نہیں کی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کیا کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرو. یہ بات یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرو. کیا آپ نے تو یہ سٹیٹمنٹ سنا ہی ہوگا نا؟ کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا
جب تک کہ وہ نبی اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، یعنی بات نہ مانے، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں اگر ہم اللہ رسول کی بات نہیں مانے. سو وی ہیو ٹو فالو. ہم دین اسلام میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. جو سب سے اہم بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہم دین اسلام میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. اسلام دین is all about قرآن and سنت. قرآن پہ چلو، سنت کو فالو کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو فالو کرو، اپنی لائف سٹائل کو نبی کی لائف سٹائل سے قریب رکھنے کی کوشش. دیکھو میں تو یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ آج کوئی جو ہے ہم ایگزیکٹلی 100% کے لیول پہ نبی کریم کو فالو کر پائیں گے، ہے نا، بٹ کوشش ہونی چاہیے کہ قریب تر رہے، قریب سے قریب رہے. اللہ کے رسول کے کیے ہوئے کام واز ڈفرینٹ، ان کی نمازیں واز ڈفرینٹ. آج آپ دیکھو ہمارے تہجد پڑھنے میں دیر از نو مقابلہ اونلی، اور کمپیئر کرنا بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ دیکھیں کہ ان کی رکعتیں اتنی، یعنی ان کا قیام اتنا لمبا، ان کے رکوع اتنے لمبے، ان کے سجود اتنے لمبے، رات نکل جاتی تھی اور کھڑے رہ کر پیر سج جایا کرتے تھے، سویلنگ آ جاتی تھی ان کے پیر پر. آف کورس ہماری نمازیں ان جیسی تو ہو نہیں سکتی، لیکن ہم کو کیا کہا کہ اتباع، فالو، قریب سے قریب نبی کی طریقہ کار پر رہنے کی کوشش کرو. صحیح ہے؟ تو ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، جو پہلی چیز ہم کو یہاں پر پتہ چلی. اچھا، اور کسی کی رائے نہیں چلے گی. جہاں نبی کی بات آ گئی، نبی نے حکم دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بس ختم، وہ فائنل بات ہے. اب یہاں اس کے بعد کسی کی بات نہیں چلے گی. جہاں آپ کی بات آ گئی ہم کسی کو امپورٹنس نہیں دیں گے. یہ بھی سن لیجئے، جہاں آپ کی بات آ گئی ہم کسی کو امپورٹنس نہیں دیں گے، خواہ کتنا بڑا انسان، عالم، بزرگ، نیک ہو، کچھ بھی ہو، خواہ اس کے پاس دنیا کے علوم کی 20 ڈگریاں ہو، طرح طرح کی مہارتیں ہوں اس کے پاس، بٹ اس کی بات نہیں مانی جائے گی. نبی کی بات آ گئی نا، نبی کی بات آ گئی نا، فنش. آپ دیکھیں جو 4 آئماز تھے، جانتے ہیں نا، جو میں 4 آئمہ کی بات کر رہی ہوں، کون ہے وہ؟ جو 4 امام تھے، ان کے نام ہم سب جانتے ہیں نا. اور پھر ان کے نام کے جو ہے وہ مسلک پہ بن گئے. یس، ابو حنیفہ، پھر امام مالک، امام شافعی، امام حنبل. ہم جانتے ہیں نا ان کو، یہ سب کو سب جانتے ہیں. ان میں سے کسی ایک نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا، سن لیجئے، ان میں سے کسی ایک نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر میری بات میرے نبی کی بات سے ٹکرائے، اگر میری بات میری نبی کی بات سے ٹکرائے تو میری بات کو دیوار پر مار دو، میری بات کو دیوار پہ مار دو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سٹیٹمنٹ کا مطلب وہ 4 آئماز میں سے ایک آئمہ کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، یعنی امپورٹنس اور ترجیح نبی کی بات کو دی جائے گی، میری نہیں. اب سوچی 4 آئماز ہیں، ان میں سے کسی ایک نے یہ کہا ہے کہ اگر میری بات میرے نبی کی بات سے ٹکرائے تو میری بات کو دیوار پر مار دو. یہ یہاں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. ہاں، سو اس سے ہم کیا کنکلوڈ کریں گے؟ جہاں آپ کا حکم آ گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، وہاں کسی فلاسفر کی بات نہیں مانی جائے گی، کسی سائنٹسٹ کی بات نہیں مانی جائے گی. سمجھ رہے؟ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف قرآن پاک کی کوئی آیت ہو، حدیث ہو نبی کی، اور دوسری طرف کسی کا کوئی قول ہو، شعر ہو، سینگ ہو، سٹیٹمنٹ ہو. نہیں 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 ایکسیپٹیبل ہے. جب آپ کا حکم آ گیا باقی سب پیچھے چلے جائیں. ایک تو کیا، اگر پوری دنیا مل کر آپ کے سٹیٹمنٹ کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ لے آتی ہے تو نہیں چلے گا. سمجھ رہے؟ یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے. سورہ حجرات کی آیت کا مطلب یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا
بین یدی اللہ و رسولہ کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ آپ کا سٹیٹمنٹ ایک طرف اور کسی کا بھی دنیا میں سے سٹیٹمنٹ ہے آپ کے سٹیٹمنٹ کے خلاف جا رہا ہے, اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. ایسا کرنا آپ کی بات سے آگے جانا ہے. اگر کسی نے کسی فلاسفر سائنٹسٹ یا کسی 20 ڈگریاں اس کے پاس لیٹڈ بھی اگر اس کی بات کو فالو اپ کیا نبی کی بات کے آگے جا کے تو اس نے کیا کیے, وہ آگے بڑھ گیا, وہ نبی کے سٹیٹمنٹ سے آگے بڑھ گیا ہے. تو آپ کے سٹیٹمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں چلے گی. ایسا کرنا آپ کی بات سے آگے جانا ہے. کہیں سے بھی بات آئی ہو, اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. کیوں؟ اب بولو نبی کی بات کو اتنی ترجیح کیوں دی جا رہی ہے؟ دیکھیے اللہ کی بات تو ماننی ہی ماننی ہے, لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا یعنی آنر دیا جا رہا ہے کہ آپ کی بات سے آگے کوئی بات نہیں چلے گی. کیوں؟ کیونکہ یس بندہ نبی نے جو کچھ پہنچایا وہ اللہ کی رہنمائی میں ہی کیا ہے. وہ سب اللہ کا کہا جو ہے ہم تک آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں قرآن کیا ہے, ظاہر وہی ہے نا, ظاہر وہی ہے جو آپ کے سامنے اوپن ہے. اور حدیث کیا ہے, اس کو وہی خفی بھی بول سکتے, جو اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سجایا ہے. بعض وقت آپ دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دیے ہوئے قرآن کو ایکسپٹ کرتے ہیں, لیکن وہی نبی جب حدیثیں پیش کرتا ہے اس کے ورڈز ہیں تو اسے ایکسپٹ نہیں کرتے, ریجیکٹ کرتے ہیں, کہتے نہیں ہم نے ریجیکٹ کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم امپورٹنس دے رہے اللہ کی بات کو. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس اللہ نے ہی کہا ہے کہ جو میرا نبی دے لے لو. I really don't know the سورہ, مگر میں نے آپ کے ساتھ میں یہ سورہ کروایا ہے. جو تم کو رسول دے لے لو. تابندہ ڈو یو ریمبر وہ کون سا سورہ ہے جس میں ہم نے یہ آیت ہے؟ سورہ حشر. یس, جزاک اللہ خیر تابندہ, may اللہ ریوارڈ یو. سورہ حشر کی آیت ہے یہ کہ جو نبی تم کو دے لے لو. فائنل ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ نبی کی پیروی میں اللہ کی پیروی ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 7. ویری گڈ تابندہ, جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو بہترین اجر و ثواب دے. بیکاز دس ابھی مجھے سجا ہے, اٹ واز ناٹ اے پارٹ آف مائی نوٹ. ہم ٹیچرز بھی نوٹ بناتے ہیں نا, تو میں نے لکھا نہیں تھا, اسی لیے آپ کے سامنے جو ہے وہ ریفرنس پیش نہیں کر پا رہی ہوں. بٹ یار مائی تابندہ ہیز آلریڈی گیون دی آیت اینڈ شی سیز کہ جو نبی دے لے لو. تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن ایکسپٹ کر لیں گے لیکن حدیثوں کو ایکسپٹ نہیں کریں گے, نبی کے سٹیٹمنٹس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے, تو پھر تو تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے. ہمارا ایمان مکمل نہیں, ریجیکٹڈ ہو جائے گا, ریجیکٹڈ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اٹ از سو امپورٹنٹ کہ نبی کی بات سننا ہے, کیونکہ وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں دے رہا ہے تم کو. نبی نے جو کچھ پہنچایا وہ اللہ کی رہنمائی میں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں دیتے تھے, کبھی نہیں دیتے تھے, خود سے کوئی بھی چیز نہیں دیتے تھے. حتیٰ کہ جو حجاب کا آرڈرز آیا, اب دیکھیں حضرت عمر نے ایک دفعہ نبی کو سجھایا تھا کہ کیا ازواج مطہرات کو حجاب کا آرڈر دو. سورہ نور میں نے ایکسپلینیشن آپ کو دیا تھا اس بارے میں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم نہیں دیا جب تک کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت کو نہ اتار دیا. یہاں سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ نبی کریم نے اپنے دل سے کبھی کوئی چیز نہیں دی. حجاب آرڈر بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے, انہوں نے خود سے نہیں دیا. دو حضرت عمر ٹولڈ ہم. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے کہ ازواج مطہرات جو ہے وہ جو ہے نیچرز کال کے لیے, اپنی حاجت کے لیے جو ہے, اگر آپ دیکھیں وہ کہاں جایا, رفع حاجت کے لیے کہاں جایا کرتی تھی, وہ ایک نشابی یعنی ڈپریشن والے علاقوں میں. تو چانسز تھا کہ لوگ دیکھا کرتے تھے, کریکٹ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں دی, کبھی نہیں دی. تو نبی جو دے وہ لو, کیونکہ وہ اللہ نے ہی ان کو دیا ہے. اور قرآن اس بات پہ گواہ ہے کہ نبی نے اپنے پاس سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں دی. جیسے کہ سورہ نجم کی آیت نمبر
3 اور 4 کا ریفرنس لگائیں باجی. What does it say? سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4. دیکھیں یہاں پر کہا وما نہیں ینتقو عن الہوا، نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں دیتا، کچھ نہیں بولتا. ینتقو مطلب وہ بولتا عن الہوا، اپنی مرضی سے نہیں. یہاں پر ہو گیا nor does he speak from his own. یہ یہاں پر بات ہم کو پتا چل گئی ہے. اور کیا کہا ہے؟ اور نہیں وہ بولتا عن الہوا، اپنی مرضی سے نہیں بولتا کچھ. آیت نمبر 4 میں کیا کہا؟ ان نہیں ہوا وہ، یعنی وہ جو سٹیٹمنٹ وہ دے رہا ہے، الا مگر وحی یوہا، وہ وحی کی جاتی ہے اس کی طرف. اللہ تعالیٰ اس کو جو سجاتے ہیں، جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیتے ہیں. وہ اپنے پاس سے ایک لفظ نہیں دیتے. سورہ نجم کی آیت یہ گواہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا میرا نبی اپنے پاس سے کچھ نہیں کرتا. قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے. یہ وہی بیسڈ ہے. نبی کی ساری باتیں جو احادیث میں بھی ہیں وہ وہی بیسڈ ہیں. حدیث بھی آپ خود سے کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں کہتے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کچھ نہیں. قرآن کے علاوہ نبی کی حکمت بری باتیں بھی لینی ہوں گی. ڈونٹ لیو کہ یہ کون سا یعنی کون سے قرآن کا حصہ ہے میں تو نہیں لوں گی. چلو قرآن تو جو ہے کہ اللہ کی بات ہے میں لے رہی ہوں، لیکن یہ نبی کی بات ہے میں نہیں لوں گی. اب دیکھیے اس میں کتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے. کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ یہ بولے وہ قرآنی بات نہیں ہے نا. اب جو نبی کا قرآن جو ہے نبی کے ہاتھ میں واز ان بک فارم، کیسا نبی کو بک کی فارم میں دے دیا گیا تھا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ لاسٹ کتاب فائنل جو ہے کہ ورژن اتارا ہے تو کیا یہ بک فارم میں تھا؟ کون سے فارم میں تھا؟ یہ کون سے فارم میں تھا؟ بک فارم میں تو بعد میں بنایا گیا ہے. وہ پہلے کیا فارم تھا؟ وہی. اب آپ دیکھیے وہی تو آ رہی ہے جو ریاض کر کے جو ہے وہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے نبی. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن تو ایکسپٹ کر لیں گے لیکن نبی کی بات نہیں. وہ نبی کی باتوں کو ایکسپٹ نہیں کریں گے جو قرآن دے رہا ہے. اس کا دیا ہوا قرآن ایکسپٹ کر رہے ہیں جو وہی کے فارم میں تھا. اس کا دیا ہوا قرآن ایکسپٹ کر رہے ہیں جو وہی کے فارم میں تھا، اور اس کی دی ہوئی حدیثوں کو ایکسپٹ نہیں کر رہے. اب کیا اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ قرآن لے لیں گے، نبی کی بات نہیں لیں گے. کیوں وہ قرآن کا حصہ. ارے وہی نبی جو ہے وہی اتری نا اس پر، وہی تم کو قرآن دے رہا ہے اور وہی تم کو حدیثیں دے رہا ہے. جس نبی سے تم قرآن لے رہے ہو اس نبی کی حدیثیں کیوں نہیں ایکسپٹ کرتے؟ واٹ از دا پرابلم؟ ڈونٹ یو فیل اس میں کانٹرڈکشن ہے؟ ڈیڈ آئی سے اینی تھنگ رانگ؟ کیا اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں؟ دیکھیے نا کیوں کر رہے ہو؟ قرآن ایکسپٹ کر رہے ہو، ہاں قرآن ہم لے رہے ہیں. کیوں؟ وہ تو قرآن ہے، اللہ کے دیے ہوئے لفظ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. اور جو نبی کی حدیث ہے اس کا کیا؟ وائی کانٹرڈکشن؟ وائی؟ وہ بھی جو ہے اس کو ہم خفی جو ہے کہ وہی کہیں گے. ایک ہوتی ہے ظاہر وہی جو قرآن کے فارم میں، اور ایک ہے چھپی وہی جو حدیثوں کے فارم میں. تو اس کو کیوں نہیں لیں گے؟ اس کو بھی لیں گے. اور میں آپ کو سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کا حوالہ دے چکی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو نبی دے لے لو. کیونکہ سورہ نجم کی آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا یوحی یوحا، یعنی وہ وہی کی جاتی ہے اس کی طرف، اپنے پاس سے تھوڑی کچھ دیتا ہے. تو وہ جو دے رہا ہے لے لو. سمجھ میں آئی بات؟ ڈائریکٹلی کیا کرنا ہے؟ لے لو، کچھ چھوڑو نہیں. ہاں اگر جہاں کوئی باتیں وہی سے متفق نہیں تھی، مثلا آپ نے ایک بار اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا. اب یہ بھی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. حرام کر انہوں نے کرنا چاہا، انہوں نے حرام کرنا چاہا، یا پھر وہ جو ابن مکتوم کے ساتھ ایک مخصوص طریقہ اختیار کیا تو اللہ نے فوراً وہی بھیج دیا اور کریکٹ کر دیا نا اپنے نبی کو. کریکٹ کیا کہ نہیں؟ یعنی کچھ باتیں اگر ڈفرینٹ ہو جاتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً نبی کی اصلاح کر دیتے. یہاں ہم کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً اصلاح کر دی جاتی. جیسے وہ شہد کے معاملے میں جب آپ نے چاہا کہ میں رسول اتنی فائدے مند چیز، مفید چیز ہے،
شہد کتنے فائدے کی چیز ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر حرام کر لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ امت کے لوگ بھی کیا کرتے؟ نبی کو پیروی کرنی پڑے گی نا. تو دیکھو یہ فوراً ریکٹیفیکیشن ہو گئی. نہیں ایسا نہیں کرو. یو آر دا پروفیٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً کیا کر دیتے تھے؟ اصلاح کر دیتے تھے، ہے نا. اور یہاں بتا بھی دیا گیا کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ تب تغی مرداتی ازواجی. اچھا رضامندی تلاش کر رہے ہو کیا اپنی بیویوں کی، ہے نا. اور پھر کیا کہا؟ اللہ غفور الرحیم. دیکھیے آیت کو تھوڑا سا میرے خیال سے یہ حصہ ذرا چیک کر لیجئے گا بعد میں اس کو پلیز ریفرنس کی آیتوں کو، کیونکہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہیں. تو اس طریقے پہ جو آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ اگر مسٹیک ہے تو جو بھی ہوسٹنگ کر رہا ہے وہ دھیان کرے کہ تحریم کی آیت کو ذرا صحیح کر دیجئے پلیز. اوکے. تو سورہ تحریم کی آیت میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملات اللہ کے حساب سے ہوا کرتے تھے. وہ خود سے کچھ بھی نہیں کرتے، جو سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 کا ریفرنس میں نے آپ کو بتایا. اور پھر یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی معاملے میں یعنی ایسا ہو نا جہاں کوئی بات میں وہی سے متفق نہیں ہوتی، جہاں کوئی بات میں اصلاح کی ضرورت ہوتی تو نبی کو وہاں اصلاح بھی کر دیتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 میں پتہ چلا. اسی طریقے سے سورہ عبسہ، دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کے رسول کی کوئی چیز اچھی نہیں لگی. سورہ عبسہ، یس. اینڈ جیسے ہی اللہ کو اچھا نہیں لگا تو فوراً جو ہے وہی کے ذریعے جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول پروفٹ تھے. He was guided by اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیکھو یہاں پر ہم کو پتہ چلتا ہے کیوں ہمارے نبی کی بات کو ہم کو فالو اپ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ he was guided، اور انہوں نے پورا سب کچھ اپنی زندگی میں قرآن کو عمل میں لائے تھے. حضرت عائشہ کیا بتاتی تھی ان کے بارے میں کہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی ان کے سارے کام قرآن کے مطابق ہوتے تھے. وہ چلتا پھرتا قرآن تھے، اور اللہ نے جو ان کو بتایا بس وہ وہی کرتے تھے. اور جہاں پر کچھ ذرا سی اگر آپ دیکھیں یہاں، حالانکہ اس کے بارے میں بھی عبسہ میں آپ کے ساتھ سورہ عبسہ کروا چکی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈیلیبریٹلی نہیں کیا تھا یہ ابن مختوم کے ساتھ، کہ وہ نابینا تھے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ سردار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے امپورٹنٹ کے بات کے لیے آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بزی ہیں. وہ تو نابینا تھے، وہ تو بالکل بے جھجک جو ہے وہ گھر میں داخل ہو گئے اللہ کے رسول سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. بہت شوق رکھتے تھے، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر آپ دیکھیں خواہش جائز ہی تھی. وہ کیا چاہ رہے تھے کہ دین کی طرف یہ سردار آ جائے تو پورا ان کا کنبہ آ جائے گا. تو ان کی بھی یہی کوشش تھی. اب اس میں جو ہے عبداللہ ابن مختوم تھوڑے سے ڈسٹرب کر گئے ہمارے نبی کو، تو انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا. انہوں نے صرف اپنے ماتھے پہ وہ جو ایک آتی ہے نا فراؤننگ ہے، کیا کہتے ہیں، شکنج، وہ آ گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امیجیٹلی آیت اتار دی، عبسہ وتولی. عبسہ وتولی کیا کیا؟ منہ موڑا، تیوریاں چڑھائی، فراؤن. آپ نے ایسا کیا، یہ کیا. انجاؤ لاما، جبکہ تمہارے پاس ایک نابینا آیا. یعنی دیکھیے فوراً یا بات کیا ہے؟ ریکٹیفیکیشن. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی اترتی تھی آپ کبھی کوئی چیزوں کو چھپاتے نہیں تھے. وہ یہاں پر پروف ہم کو ملتا ہے کہ عبسہ وتولی، اگر آپ دیکھیے نبی کے خلاف ہے یہ اسٹیٹمنٹ، مگر انہوں نے برابر بتا دیا کہ یہ آیت بھلے جو بھی ہے اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا، کوئی چیز کو چینج نہیں کیا، ریویل کر دیا کہ اللہ کا حکم. دیکھو عبسہ وتولی انجاؤ لاما، ہے نا. تو یہاں پر بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز گائیڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. تو اب آپ دیکھیں دراصل نبی کی پیروی میں اللہ کی پیروی ہے. ایسا ہے نا اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ بات مانو اللہ کی اور اطاعت کرو نبی کی. اور نبی کی اطاعت میں ایک جگہ تو یہ ہے کہ نبی کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. اگر آپ دیکھیں آیت کچھ ایسی ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ آتا ہے ہر جگہ کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کو جو ہے کہ بات مانو اور نبی کی اطاعت کرو. لیکن ایک جگہ ایسا آتا ہے کہ نبی کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت. کیوں؟ بیکاز نبی واز گائیڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. وہ کچھ بھی اپنے پاس سے ڈیلیور نہیں کر کے دیتے تھے. ہاں سو کیا کرو اب کیا کرو؟ یہاں پر جو کہا گیا اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدمو، نہیں تم آگے بڑھو، نہیں پیش قدمی کرو، بین یدی، آگے اللہ کے، و رسول ہی، اور اس کے رسول کے.
دین کہ نبی کے تابع بن کر رہو. جو اللہ کے رسول نے بتا دیا وہ تمہارے لیے فائنل بات ہونا چاہیے. جیسے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 لگائیں ایز اے ریفرنس. یس اس کے بعد ہے ہاں. اینڈ واٹ ڈز اٹ سے؟ یس صبرین جزاک اللہ خیر. سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں یہ بات ہے کہ جو نبی کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. See the students and the coordinators, they are giving me the references. ماشاءاللہ. I'm so happy. اب دیکھیں اس آیت میں کیا کہا گیا ہے. تو ہم کو نبی کے تابع بن کے رہنا ہے. سورہ احزاب کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وما کان للمؤمنین، وما اور نہیں کانا ہے للمؤمنین کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنات اور کسی مومن عورت کے لیے، اذا جب قدا حکم دے اللہ و رسولہ اور اس کا رسول، امرن کسی معاملے میں، ان کے یکونو ہو لہم لیے ان کے، الخیارتو کوئی اختیار، من امری اس معاملے میں. یعنی مومن مرد اور عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے اس معاملے میں جس معاملے میں فیصلہ دے چکے اللہ اور اس کے رسول. اس کو کیا کرنا ہے؟ ہول ہارٹیڈلی ایکسپٹ کرنا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا تو ہول ہارٹیڈلی، وہ بھی خوشی خوشی. وہ جو تم سبمیشن کرو گے نا، کڑ کے نہیں، خوشی خوشی، روتے دھوتے نہیں، ایکسپٹ کرو خوشی خوشی. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ایک پرٹیکولر میٹر کا فیصلہ دے دیا. آپ کسی مومن مرد اور عورت کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی چلائیں. جیسے آج آپ دیکھیں مسلمانوں کو کیا کہا گیا ہے کہ اگر زندگی میں تمہارے کوئی بھی فیصلے لینے کی ضرورت پڑے تو شریعت میں جھانکو، ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی چیک کرو، آٹو بایوگرافی چیک کرو کہ انہوں نے اس پرابلم کا کیا سلیوشن نکالا تھا اپنے دور میں. یو ہیو ٹو سی دیٹ. ہمارے گھروں میں اگر کوئی معاملات ہو گئے تو اس کو قرآن اور سنت سے سولو کرنے کی کوشش کرو. آج آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ میں جب ایک چھوٹا سا، میں یہی ایگزامپل دینا چاہتی ہوں، چھوٹا تو نہیں بہت بڑی بات ہے، جیسے طلاق ہو جاتی ہے تو شریعت کے قانون کے حساب سے فیصلے کرواتے ہیں یا پھر کورٹ کچہری میں جاتے ہیں. آج آپ دیکھو آج امت مسلمہ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ شریعت کے فیصلے کو ایکسپٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں نا شریعت کے قانون میں کیا ہے، تم کو ایک دوسرے پر احسان ہی کرنا پڑے گا. لیکن وہ کورٹ کچہری کرتے ہیں. کیوں؟ سامنے والے سے دے وانٹ مور. اگر ہم نے شریعت کو فالو کیا ویل ناٹ گیٹ مور. شریعت کو فالو کرو گے تو یو ول نیور گیٹ مور. دے وانٹ لاٹس، دے وانٹ مور. تو پھر خیر حق تو نہیں ہے. شیما باجی اگر آپ دیکھیں کہ جو کورٹ سے وہ لیتے ہیں، جو بھی وہ ایلیمنی کے نام پہ جو بڑا اماؤنٹ لیتے ہیں واٹ ایور دے ڈو، تو وہ صحیح تو نہیں ہے. ایکچولی وہ صحیح تو نہیں ہے، کیونکہ ایک مرد نے اگر اس کی بیوی سے طلاق ہو گئی ہے تو اگر بچے ہیں تو دیکھیے بچوں کا سنبھالنے کی ذمہ داری شوہر پہ آتی ہے ایون آفٹر دا طلاق. بٹ جو ہے طلاق اگر لے لی گئی ہے تو یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ زندگی بھر اس نے بیوی کا ٹھیکہ نہیں لیا کہ وہ اس کو ہر منتھ پیسہ دیتے رہے اور پھر وہ رہے یا وہ کسی اور سے جو ہے نکاح کر لے، لیکن یہ آدمی اس نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے. اب شریعت جو ہے اس کے معاملات اگر آپ دیکھیں لوگوں کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے. امت مسلمہ کے جتنے لوگ ہیں وہ کورٹ کچہری کرتے لیکن شریعت سے نہیں کراتے اپنے معاملات. کیوں؟ دے تھنک دے ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ. حالانکہ بہت اچھی طریقے سے وہ معاملات جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. کورٹ کچہری میں بھی اگر آپ دیکھیں ٹائم لگتا ہے اور پھر وہی ایک دوسرے کی عزتیں اتاری جاتی ہے. ٹھیک ہے، نہیں رہنا چاہتے. اسلام نے بہت صحیح طریقے سے علیحدگی بتا دی اور پھر وہ بھی غنی ہو جائے گا، عورت بھی غنی ہو جائے گی. دونوں کے لیے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کھول دیں گے. مگر ایک دوسرے کو جو ہے رسوا نہ کرو، ذلیل نہ کرو، ہیوملیٹ نہ کرو، کیونکہ تو قرآن کی آیت سے ہے کہ تم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے اچھے دن میں تو اس چیز کا لحاظ کرو. تو وہ ان کو فالو نہیں کرنا ہے تو دے گو ٹو دا کورٹ. یہاں یہ ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی. ایسے زندگی کے کئی معاملے ہیں جو ہم قرآن اور سنت کو فالو نہیں کرتے اور اپنی مرضی سے ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آفٹر آل میں آپ کو بتا دوں وہ مسئلے حل بھی نہیں ہوتے. ٹرسٹ می، وہ مسئلے حل نہیں ہوتے، کسی طریقے سے حل نہیں. ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم ہماری مرضی کریں
مگر دیکھیے وہ گھرانوں میں خوشی نہیں، وہ دلوں میں خوشی نہیں، وہ انسانوں میں خوشی باقی نہیں رہتی. جو اس کے اللہ اس کے رسول کے خلاف جو جا کے کام کرے گا وہ کبھی زندگی میں خوش نہیں رہے گا، کبھی نہیں. اللہ نے بتا دیا ہے کہ دیکھو تم آگے نہیں جاؤ. تو یہاں پر سورہ احزاب کی اس آیت میں بھی جو ہے کہ بات ہو گئی ہے، تو ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ کا اتباع کرے. کوئی یہ نہیں کہے کہ یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے. نہیں، نبی نے اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا، وہ سب اللہ کا آرڈر ہے. تو جہاں نبی کی رائے آ گئی وہاں کسی آئمہ کی بات نہیں مانی جائے گی. قرآن پلس حدیث دونوں ماننا پڑے گا. جہاں آپ کا حکم ہے سب پیچھے ہو جاؤ. آپ پر دین مکمل ہو گیا تھا. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. آپ پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سنڈے کے دن ہم انشاءاللہ وہ آیت کرنے والے ہیں سورہ مائدہ کی آیت، کہ آپ پر دین جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو اب دین کے نام پر کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے. امت مسلمہ دین کے نام پہ کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے. یہ بھی ہم کو یاد رکھنا ہے. کیوں؟ دین کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب نبی نے کمپلیٹ دین دیا ہے تو ہم اپنی مرضی تھوڑی چلا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے حرمت والے مہینے بتائے وہ حرمت والے مہینے وہی رہیں گے، ہے نا؟ جو ہے اور جو سیکرڈ منتھس ہے جس کے بارے میں ہم کو قرآن اور سنت میں بات ملتی ہے وہ ویسے ہی رہیں گے. جو حج کا طریقہ ہے وہ ویسے ہی رہے گا. جو نماز کا طریقہ ہے وہ ویسے ہی رہے گا. جو ہمارے فیسٹیولز ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے. ہماری کتنی عیدیں ہیں؟ کتنی ہیں؟ دو تو دو ہی رہے گی. ٹھیک ہے؟ آپ اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتے ہو. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ چلو ابھی ہم ایک ایڈیشن کرتے ہیں یا ایک سپریکشن کرتے ہیں. نہیں کر سکتے. یہ سبری اگر آپ میری بات کو بہت دھیان سے سنو گے نا بیٹا تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. بہت ساری چیزیں کہ ہم دین میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، اپنے پاس سے کوئی چیزیں نہیں دے سکتے. رمضان کا مہینہ روزہ رکھنے کا ہے تو وہی مہینہ فرض روزے اسی کا وقت رکھے جائیں گے. صحیح؟ اپنی مرضی نہیں چلائی جائے گی. وضو کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ رہے گا. اگر پانی ہے تو میکس ٹو میکس 3 بار آزاد ہوئے جائیں گے. کوئی اس کو چوتھی اور 5ویں بار نہیں دھوئے گا یہ کہہ کے پانی بہت ہے اور میں بہت صفائی سے دھو رہا ہوں تو چلو میں 5 بار دھو لیتا ہوں، دیکھو میرا وضو اچھا ہے. کیا پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زیادہ جانتے ہیں. اس میں آگے مت بڑھو. یہی ساری چیزیں، اس میں آگے نہ بڑھو. جو نمازیں فرض کر دی نبی نے وہی فرض کردہ نمازیں ہوں گی. جو وضو کا طریقہ نبی نے بتا دیا جتنی بار، اگر پانی ہے تو میکس 3 ٹائمز اور اگر نہیں ہے تو 1. سمجھ میں آئی بات؟ تو کوئی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا. ہاں نبی کی بات مانی جائے گی. کوئی آگے جا کے کوئی چیز نہیں کرے گا اور دین میں کوئی چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ نئی چیز دین میں لانا کیا ہے؟ اگر کوئی دین میں نئی چیز لانے کی کوشش کرے، دین تو کمپلیٹ ہو گیا نا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا. اب کوئی نئی چیز دین میں لانے کی کوشش کرے گا. واٹ از اٹ کالڈ؟ اٹس کالڈ انوویشن. اٹس کالڈ بدعت. اس کو کہتے ہیں بدعت. اور بدعت کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے. ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. کلو بدعت دلالہ. واٹ ڈز اٹ سے؟ کلو بدعت دلالہ. سب. اب کیونکہ میں نے اتنا کچھ بتا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنر میں یہ ساری باتیں بتا دی کہ ایک بار نبی نے جو فیصلہ دے دیا تو اس کی پیش قدمی کوئی نہیں کرے گا، آگے نہیں بڑھے گا، کسی کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی. کوئی فلاسفر ہو، کوئی سائنسدان ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے نبی کے بات کے آگے، ہے نا؟ تو اب جو دوسری چیز ہمارے دماغ میں آتی ہے، اب کیا صحابہ اکرام کو آپ کی محفل میں بالکل بولنے کی اجازت نہیں تھی؟ ہم ایسا سوچ سکتے ہیں نا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے نبی نے جو فیصلہ کر دی، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ایکچولی اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اب کیا صحابہ اکرام کو آپ کی محفل میں بالکل بولنے کی اجازت نہیں تھی؟ اپنی کوئی رائے دینے کی اجازت نہیں تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے.
قرآن میں نبی کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ کیجئے، تھا نا، وشاورہم فی الامر، یعنی مشورہ کر سکتے، مگر مشورہ کس معاملے میں ہوگا؟ مشورہ کس معاملے میں ہوگا؟ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ڈائریکٹ حکم قرآن میں یا نبی کو نہیں دیا، اس معاملے میں ہو۔ لیکن اگر ایک حکم ڈائریکٹ ان دا قرآن آ گیا ہے، ایک حکم ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی حدیث میں آ گیا ہے، تو پھر کیا کسی اور سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے؟ کسی اور ڈائریکٹ آ گیا نا قرآن میں، یہ کرو کرو مینس کرو، سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن چاہیے، کرو، تمہارا دماغ مت چلاؤ، تمہارا دماغ مت چلاؤ، اس کو کر لو۔ ہاں لیکن کبھی کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں جیسے جنگ وغیرہ میں، جہاں پر تھوڑی بہت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے وشاورہم فی الامر، ان سے صحابہ اکرام سے تم کیا کرو، تھوڑا سا جو ہے وہ مشورہ کرو، کیونکہ اچھا ہے نا مومن ایک دوسرے سے مشورہ کرے، اچھی چیز ہے، اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ایک انسان ایک دماغ دے اور اتنے سارے مومن ہیں، ان کے کتنے سارے دماغ ہے، تو نئی آئیڈیاز آ سکتی ہے نا، جو ہیلپ فل ہو سکتی ہے، جنگوں میں ہیلپ فل ہو سکتی ہے، کوششیں لگتی ہے، دیکھیے اٹ کیپس یو یونائٹیڈ۔ آپ دیکھیں وہ فرم زیادہ بہتر چلتی ہے جہاں پر اچھی آئیڈیاز کو ویلکم کیا جاتا ہے، جہاں امپلائیز کی آئیڈیاز کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ تو جنگوں وغیرہ میں دس از الاؤڈ۔ جنگ خندق میں کس کی جو ہے اوپینین لی گئی تھی؟ سلمان فارسی کی، بات سنی گئی تھی، خندق کھودی گئی تھی، یس، ان کی بولنے پر ہی تو خندق کھودی گئی تھی، ہے نا، کھودی گئی تھی نا، تو وہاں اٹس الاؤڈ۔ بٹ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آرڈر دے دیا ہے وہاں کوئی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ڈائریکٹ آرڈرز نا صحابہ اکرام لے لیتے تھے، تب جب ڈائریکٹ آرڈرز ہے، ہاں، خود بخود مشورہ نہیں دیتے تھے، جہاں نبی مانگتے تھے ان سے مشورہ تب وہ دیتے تھے۔ کوئی سردار آپ پر مشورہ اپنا تھوپ نہیں سکتا۔ اب یہ بات میں نے کیوں کی؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم انٹروڈکشن میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو بدو ارد گرد میں مدینہ کے آؤٹسکرٹ میں سچویٹڈ رہتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، نبی کریم سے کبھی بھی ملنے آ جاتے، اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول ان کو کبھی بھی اٹینڈ کریں، ان کے حجرے کے سامنے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارا کرتے تھے۔ یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ نبی کے جو ہے سلیپنگ آورز ہے، ریسٹ کرنے کے آورز ہے، لیکن جا کے ڈسٹرب کرتے تھے۔ اسی لیے تو یہ سورہ اترا ہے تاکہ ہم جو ہے کہ بدو قوم کو ڈسپلن بنا سکے۔ یہ وہ قوم تھی جن کے پاس اسلام دین آیا تو وہ ڈسپلن ہو گئے تھے۔ تو یہاں اور پھر وہ الڑ تھے، اخر تھے، وہ آس پاس کے جو بدو ولیجرز، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رائے کو مسلط کیا کرتے تھے، تھوپا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بتا دیا کوئی آگے نہیں بڑھے گا میرے نبی کے آگے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے کوئی نہیں جائے گا، کوئی اپنی رائے مسلط نہیں کرے گا نبی پر۔ وہ سردار زور زبردستی کرنا چاہتے تھے آپ پر، لیکن یہاں پر اللہ نے دے دیا آرڈر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنا۔ جو شخص جس قسم کی گفتگو کرے گا، جیسا معاملہ کرے گا، وہ سب اللہ کی نظر میں ہے، کیونکہ نیکسٹ حصہ دیکھو کیا کہا گیا ہے، واتقوا اللہ۔ اس بات سے، نبی سے آگے جانے سے، آن گوئنگ آیت ہے وہ، اللہ کی بات سے آگے جانے سے، واتقوا اللہ، اس کا مطلب کہ ڈرو، فیئر، ایسی حرکت کرنے سے ڈرنا چاہیے کہ نبی اور اللہ کی بات کے آگے جانے سے پہلے تم کو ڈرنا چاہیے، واتقوا اللہ، ڈرو۔ اور اگر کوئی ایسا ان حدودوں کو پھلانگے گا تو ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، سننے والا، جاننے والا۔ اللہ نے سن لیا کون سا سردار اپنی رائے کو نبی پر مسلط کر رہا ہے، علیم، سب جانتا ہے وہ۔ ڈرنے کی بات ہے نا، اللہ خود نگہبان اور خود واچ رکھے ہوئے، کون ایسی حرکت کرتا ہے، یعنی آرڈر یہ ماننے کا کام ہے۔ یہ تو اس دور میں تھا، لیکن آج کے دور میں بھی اگر کوئی نبی اور اللہ کی بات کے آگے جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کوئی کہے میں کیوں مانوں اللہ رسول کی بات، اللہ نے سن لیا، جان لیا، سوچ لو، واتقوا اللہ، ڈرو۔ ایسا سوچنے سے بھی ڈرو، کرنا تو دور کی بات۔ سو یہاں پر کیا بات بتائی گئی، ایسا، یہ کیا ہے، یہ غلط ہے، تم کو اس کے بارے میں
سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ تم الگ اپنی رائے رکھو. تو یہ آیت کے بارے میں یہ بات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نیکسٹ، اب دیکھیں یہاں پر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات پتہ چلتی ہے نا، اللہ اور رسول، کہ اللہ رسول کے آگے نہیں جانا. یہاں پر ہم کو یہی بات پتہ چلتی ہے. کیپ دا سیم آیت پلیز، ابھی تک اس آیت کا ایکسپلینیشن ختم نہیں ہوا. تو کین آئی ہیو دی ون؟ ہاں فرسٹ آیت، جب میں کہوں تب آپ چینج کرنا. دیکھیے جو شخص سوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نیکسٹ کس کی جو ہے رسپیکٹ کی جائے گی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. پہلے تو بتا دیا اللہ، پھر اس کا رسول، ان کی بات مانی جائے گی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب علماء کی بات مانی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ اس کا معنی ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کا معنی کیا ہے؟ علماء انبیاؤں کے وارث ہوتے ہیں. تو اب کس کی بات مانی جائے گی؟ علماؤں کی بات مانی جائے گی. اللہ اور رسول کے بعد، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ رسول کے بعد یہ بات ہو رہی ہے. اللہ رسول کے بعد، پھر سے کہہ دی 3 بار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب علماء کی بات مانی جائے گی. علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. جو ادب احترام نبی کے لیے ہے وہی آپ کے بعد ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، ان کو رسپیکٹ دی جائیں. دیکھیے یہ ہے دین اسلام. اخلاق سکھایا جا رہا ہے، مینرزم، کہ اللہ اس کے رسول کے بعد دھیان رکھنا، جو تم کو اللہ کی طرف بلائے ان کو بھی رسپیکٹ دو، آنر کرو. دین کا علم دے رہے ہیں وہ آپ کو، اور ویسے بھی بڑوں کا احترام کرنا تو ضروری ہے. یہ اسلام کی اخلاقیات میں سے ہے، یہ تو ہے ہی، تم کو کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی بولا جاتا تو تم کو کرنا ہے. جہاں تک علماؤں کا تعلق ہے، اپنے سے بڑے ہوئے دین میں لوگوں کو کا تعلق، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جو ہم سے زیادہ جانتے ہیں دین میں یا ہم کو دین سکھاتے ہیں تو پھر ان کا درجہ تو بڑا ہوا نا، ان کا درجہ بڑا ہوا، تو آپ کو ان کو بھی آنر کرنا پڑے گا، ان کو بھی رسپیکٹ دینا پڑے گا. سو استاد بھی آگے جا رہا ہو تو اس کے آگے نہ جاؤ، یہ یاد رکھنا. ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم کو ایک زمانے میں ہماری ٹیچر اسکول کی یا کالج کی کوئی ٹیچر پڑھایا کرتی تھی، اور اگر راستے میں دکھ جائے تو یہی ایٹیکیٹ اور مینرزم ہونا چاہیے کہ وہ ٹیچر کے آگے نہیں جانا. اٹ گیوز اے رانگ امپریشن. کوئی یہ نہیں کہہ رہے وہ تو سالوں پہلے جو میری ٹیچر تھی اور مجھے پڑھایا کرتی تھی، ہے نا، تو ابھی کیا، ابھی تھوڑی ٹیچر، وہ ٹیچر ہے آپ کی، وہ ٹیچر ہے آپ کی. جو بھی آپ نے سیکھا ہے یا آگے جو آپ نے سیکھا بیس تو ڈالی اسی نے، وہ تو آپ کی ٹیچر ہے. تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ آپ کو جو پڑھا چکے اور آپ بول رہے ہو سالوں پہلے ہم ان سے پڑھا کرتے تھے، ان کو بھی رسپیکٹ دینا ہے، وہ آپ کی ہمیشہ ٹیچر ہے. سو استاد سے بھی آگے نہیں جانا. راستے میں اگر استاد آپ کو دکھ جائے کہ بھائی وہ چل رہا ہے اور آپ جو ہے کہ آگے نکل جاؤ، ایسا نہیں کرنا. آپ پیچھے ہو جانا، آپ پیچھے ہو جانا. استاد کو بھی رسپیکٹ دینا ہے. اسکول ٹیچرز ہو سکتے ہیں، جو بھی ہے، جو بھی قرآن کی تعلیم دینے والے، ان کے ساتھ تو اور زیادہ پرٹیکولر ہونا چاہیے. اب یہ قرآن کی طرف آ رہی ہے تو میں نے آپ کو عام جنرل بات کی تھی. اسکول کی جو ٹیچر ہو یا جو بھی آپ کو علم دے یا کوئی ہنر سکھائے یا جو بھی، جو آپ کو کوئی چیز سکھائے تو ان کو رسپیکٹ کرنا ہے. لیکن خصوصاً یہاں پر قرآن کی تعلیم دینے والے، ان کے ساتھ تو اور زیادہ پرٹیکولر ہونا چاہیے. اس کام کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں، کس کے کیوں ان کو زیادہ، آپ دیکھیں دنیاوی نالج دینے والی بھی تو ٹیچر ہیں، ان کو رسپیکٹ دینا ہے، لیکن ان سے زیادہ یہاں پر میں کہہ رہی ہوں کہ قرآن کی تعلیم دینے والے، ان کے ساتھ جو ہے ہم کو زیادہ پرٹیکولرلی زیادہ ان کو رسپیکٹ شو کرنی ہے. اس کام کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں، وہ کام، اس کام کی وجہ سے اس کو عزت دینا دراصل کیا ہے؟ اس کتاب کو عزت دینا ہے جو وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں. وہ ٹیچر کو، وہ دینی ٹیچر کو رسپیکٹ دینا کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں اس کو عزت دینا دراصل اس کتاب کو عزت دینا ہے جو آپ کو وہ پڑھا رہے ہیں. اب دیکھیں آج کے دور میں میتھس اور سائنس سر کی کتنی اہمیت ہے. ایک تو لاکھوں ٹیوشن فیس لیتے ہیں، پورا سال کا اکٹھا، ہفتے میں 2 سے 3 بار آتے ہیں. کتنا ان کو، اتنا یعنی ان کو سر پہ بٹھایا جاتا ہے، میرے بچے کی میتھ سر ہے کیا کریں گے، یا پھر اور وہ ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں لاکھوں روپیہ دے گیٹ ایک بچے سے. مجھے نہیں معلوم وہ دور تھا جب ہمارے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے تب بھی، لیکن الحمدللہ
وہ نوبت تو خیر نہیں آئی کیونکہ الحمدللہ میں اپنے بچوں کو خود پڑھایا کرتی تھی, اور جب ڈالا گیا لیٹر آن تو پھر فیسیں دیے ہیں, یعنی دیے ہیں وقت کی شارٹیج کی وجہ سے یا جو بھی, تو فیس دیے ہیں, لیکن ان کی فیس دیکھ کر کے یا سن کر کے انسان تو وہ اللہ اور ان کا وہ رعب. تو میتھ سائنس سر کی کتنی اہمیت, جو قرآن پڑھاتے ان کی کیا عزت ہے. یعنی ماں باپ جو ہے آپ دیکھیں ان بچوں کو وہ جب پڑھانے گھر پہ آتے ہیں تو ان کو بیسٹ آف دا لوکیشن ان دا ہاؤس دیا جاتا ہے. جاؤ بیڈ روم میں جا کے بیٹھو, جاؤ جاؤ جاؤ, ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. نہیں وہ لیونگ روم میں بھی نہیں بیٹھے, جاؤ سر کو لے کے جاؤ میرے بیڈ روم میں جاؤ, میتھس اور سائنس پڑھا رہے. اور جو قرآن پڑھتا ہے پڑھانے کے لیے ان کو کیا, ان کو اگر ان کو جگہ جو ہے لیونگ روم میں نہیں ملے تو ان کو کہیں گے کسی اور کے گھر میں بٹھا دو, چلو آج ہمارے گھر میں مہمان ہے, جاؤ کدھر اور, یا کہیں اور جاؤ, یا زمین پہ بیٹھ جاؤ. تو ایکچولی ہم کیا شو کرتے ہیں پتہ ہے, وہ ایکچولی وہ مولانا صاحب کی عزت کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. وہ جو کتاب ہم سیکھ رہے ہیں اس کی ویلیو اور اس کی عزت بتائی جا رہی ہے. بچوں کے ساتھ جب آپ ایسا اپنے میتھس اور سائنس سر, میں نے یہ نہیں کہا ان کو عزت نہ دو, لیکن کم سے کم اپنے قرآن پڑھانے والے ٹیچر کو بھی تو عزت دو. آپ انہی کے سامنے میتھس اور سائنس ٹیچر کو اتنی اہمیت دیتے ہو اور ایک ہی جھٹکے میں وہ قرآن پڑھانے والے کو نیچے زمین پہ گرا دیتے, تو بچے خود ہی ڈیولپ کر لیتے ہیں. وہ خود ہی سوچتے ہیں کہ ان کی ویلیو کیا ہے. ایکچولی پھر وہ جان جاتے ہیں کہ وہ میتھس اور سائنس جو پڑھا رہے ہیں نا وہ کتابوں کی ویلیو ہے, اور ایک کتاب کی وہ ویلیو نہیں کرتے. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ جب وہ ختم قرآن کر دیتے ہیں اس کے بعد میں وہ پڑھنے بھی نہیں بیٹھتے, اس کتاب کو کبھی کھولتے بھی نہیں اپنی زندگی میں, کیونکہ ان کے نظر میں اس کتاب کی کوئی ویلیو ہی نہیں نا. میری ممی یا میرے ڈیڈی تو بولتے ہیں ایگزام ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے 15 دن بند کرو, ابھی ایگزام چل رہا ہے باجی, ابھی یا سر ابھی جو ہے مولانا صاحب بند کیجئے 15 دن کے لیے, ابھی وہ ایگزام بورڈ ایگزام ہے, کیا کریں. ارے آدھا گھنٹہ تو پڑھتا ہے آپ کا بچہ, ہو سکتا ہے وہ کتاب کی برکت میں بچے کو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ کر دے اور وہ اچھے جا کے پیپر سالو کر کے. یعنی ہم تو ہمارے بچوں کو یہی تعلیم دیا کرتے تھے, اٹ واز لائک دیٹ, رب زدنی علما پڑھو, وی یوزڈ ٹو سے دیٹ, قرآن پڑھو, ارے لیو, پہلا قرآن پڑھو دین یو اسٹڈی, لیو اٹ. میں تو آج تک بھی یہی کہتی ہوں, ٹرسٹ میں تو ریبا کے سامنے ہمیشہ شی نوز, اور وہ مجھے اس طریقے سے اسمائل اور ہنسی وہ سب یہی بولی. اس کے فرینڈس کچھ امپورٹینس دیں گے اگر سبجیکٹس کو کلاس میں کہ ہمارے جو ہے مارکس کم ہے, تو شی سے مائی مدر از دا بیسٹ. میں اپنی تعریف نہیں کری سے, نہیں ان کو تو پڑھی نہیں ہے, وہ بولتے میں تو میری بیٹی ہمیشہ رہے گی ویدر یو فیل. ارے دنیا کی تو ہے, دنیا کی کتاب ہے, ایک بار اور تم کو چانس ملے گا, چلو اپیئر کرو, اس میں اتنا ٹینشن کیا لینا ہے. لیکن فکر کرو وہ کتاب جو تمہیں وہاں آخرت میں کام آنے والی ہے اس کا تو کچھ کرو, اس کو تو پڑھو, اس کے ساتھ تو بیٹھو. That we have to tell our children. Of course کچھ پیرنٹس کرتے ہوں گے لیکن کچھ بچے لیتے نہیں ہوں گے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹرائیڈ. آپ ایٹ لیسٹ اللہ کے سامنے تو جو ہے بری ذمہ ہو گئے کہ اللہ دیکھو میں تو کر رہی تھی اپنے بچے کے ساتھ محنت, اس کو سمجھا بھی رہی, اب یہ نہیں لے رہا تو میں کیا کروں. اور ایک بار وہ باغ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ نے ان کو بتا دیا اور پھر وہ کوئی غلط کام کرے تو ماں باپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے, کیونکہ وہ بالغ ہیں, وہ جانتے ہیں اب صحیح غلط کی پہچان ان کو ہو گئی. لیکن ایٹ لیسٹ بتاؤ تو صحیح, ایٹ لیسٹ امپورٹینس تو دو. I used to say like, ارے چلو آدھا پارا نہیں پڑھ سکتے, sit down at least 2 lines. I used to make them sit there at least 2 lines. آج بھی چلو I compete with my daughter. Why? قرآن پڑھنے میں چلو کمپٹیشن کرتے ہیں, کون پڑھے گا زیادہ, چلو وہی قرآن میں سے تم پڑھو ریبا, اسی میں سے میں پڑھتی ہوں, لیٹس سی تم مما کے آگے جائیں گی یا مما تمہارے آگے جائیں گی. سی دس از اے ہیلدی کمپٹیشن. ہم دنیاوی معاملات میں ہمارے بچوں کے ساتھ میں کمپٹیشن کرتے ہیں, یا دو بچے ہمارے جو ہے وہ کمپٹیشن کرتے ہیں, کریکٹ. دنیاوی کام میں دیکھو اس کا بیٹا تو ڈاکٹر بن گیا, تم دیکھو پڑھتے بھی نہیں ہو. ارے چھوڑے, دنیا کی حقیقت کیا ہے, کلو من علیہ فان, ختم ہونے والی ہے. لیکن کبھی اپنے بچوں کو ہم یہ بھی کریں, چلو پڑھو قرآن پڑھو, چھوڑو سبجیکٹ, چھوڑو, لیو اٹ, ڈو دس. اللہ اس کی برکت سے سارے معاملات صحیح کر دے گا. لیکن وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہے, پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے پتہ ہے, پھر وہ ویلیو گر جاتی ہے نا کتاب کی. پیرنٹس نے بتا دیا میتھس اور سائنس کے ٹیچر کتنے ہائی اہمیت رکھتے ہیں ہماری نظر میں, مولانا صاحب کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں دین کے لیے کون کتنا پیسہ خرچہ کرتا ہے, کوئی نہیں خرچہ کرتا دین کے لیے. nobody wants to spend, nobody wants to spend. کسی کو اسپینڈ نہیں کرنا ہے دین کے لیے, nobody wants to spend. if you tell them کہ آپ جو ہے کچھ سیکھنے کے لیے 500,000 روپے کہیں دو, they will not give. oh no. But when you tell them for any course دنیاوی معاملات کے لیے وہاں پر لاکھوں روپیہ ڈالنا ہے, they will give. surely they will give. تو یہاں پر ہی سمجھ میں آ جاتی ہے اہمیت کتاب کی.
किताब की क्या अहमियत है? आज आप देखिए इसका नतीजा क्या हुआ. दीन पढ़ाने वाली एक टीचर नहीं है अवेलेबल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मौलानास, जो मेल टीचर है उनके बारे में बात नहीं करती हूँ, लेकिन आज कितनी मम्मीज है जो कभी कभी मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि है कोई आपके पास फीमेल टीचर हमारी लड़कियों को पढ़ाने के लिए? नहीं है भाई, कोई नहीं आना चाहता आपके घरों में. क्यों नहीं आना चाहता? आपकी नजर में क्या वैल्यू है इनकी? अगर मेरी टीचर जो है 5,000 4,000 मांग लेती है, 4,000 5,000 तजवीद के साथ आपके बच्चे को पढ़ाएगी, ठीक है, उसके बाद में फिर तर्जुमा सिखाएगी, ट्रांसलेशन सिखाएगी, और नहीं, शर्म आनी चाहिए इतना पैसा देने मांगने. यानी उनको उनके पेट नहीं है, उनको कुछ नहीं है, उनको शर्म आना चाहिए पैसे मांगने के लिए. लेकिन दुनियावी नॉलेज में तो बराबर देते हैं, लेकिन दीन के लिए तो नहीं देते. 500 रुपया जान पे आता है, 1,000 रुपया जान पे आता है. व्हाट अ सैड थिंग, इट इज वेरी सैड. तो हम यहाँ पर क्या शो करते हैं? ये किताब की वैल्यू हम देखो ना, हम क्या लगा रहे हैं इसकी. दूसरों को छोड़ो, नॉन मुस्लिम क्या जो है, अगर आप देखें नॉन मुस्लिम जो है कि क्या इस किताब की जो है ये करेंगे, हम मुसलमान ही शो करते हैं उनको. वी आर गिविंग देम द इमेज, हम दे रहे हैं ये सारी चीजें. ये देखो, वो जो पढ़ाने आती, कोई नहीं आता आज पढ़ाने. सॉरी, कितने लोगों ने मुझे कॉल किया, ऐसे नोबडी इज रेडी, nobody wants to come and nobody wants to teach also, frankly speaking. why? वो बोलते हैं बाजी हम क्या करेंगे, हमारे घर है, हमको भी जॉब है, हमारे घर चलाने हैं, तो हम भी काम कर रहे हैं. हालांकि अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे पढ़े हुए, नहीं जाते. इतना फीस, वो बोलते इतना फीस नहीं देना. क्या फीस मांगते हैं वो लोग? आप मैथ्स और साइंस टीचर को जो देते हो उसके मुकाबले में तो वो ऊंट के मुंह में जी रहा है. लेकिन वेरी सैड, इट्स वेरी सैड. व्हाट आर वी शोइंग? फिर हम कहते हैं अरे कोई पढ़ाने वाला हमारे घर तक नहीं आता, क्या करेंगे, लड़की जात है, मौलाना साहब से कैसे पढ़ाएंगे. दैट्स राइट, नहीं पढ़ा सकते आप, बिल्कुल ट्रू. लेकिन है नहीं ना टीचर, अभी कहां से लाऊं मैं? किसी को नहीं पढ़ाना है, कोई देना ही नहीं चाहता उनको फीस वगैरह कुछ भी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है उनको तो ऐसा ही पढ़ाना चाहिए. कोई नहीं इसमें एक्सेलेंट लेवल पे आना चाहता, कोई एक्सेल करना ही नहीं चाहता दीन में. नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग बिकॉज उनको ऐसा लगता है कुछ ही नहीं है, कुछ ही नहीं है इसमें. क्या मैंने इसमें से कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग दिया है? जो रेलेवेंट बात है आपके सामने आज मैंने रखी हूँ. क्या मैंने कोई गलत बात की हूँ? यू हैव अ राइट, ऑल राइट टू ऑब्जेक्ट ऑन दिस. कि बाजी क्या बात कर रही है? मैंने जो देखा है वो मैं आपको बता रही हूँ. क्या आज यही चलता है? सो आप खुद सोचे इस किताब की और जो है नबी की इज्जत, यानी इज्जत के बारे में, इत्तिबा करने के बारे में, इस चीज को चेंज करो, क्योंकि हमारा दीन हमें इस वफादारी की तालीम देता है. हमारा दीन इसकी तालीम. अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई आयत नंबर 1. इज दैट ओके? प्लीज बाजी पूछ लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ थोड़ा, प्लीज. जी जी बाजी जी. सिस्टर्स, उम्मीद करते हैं आप सभी को सूरह अल हुजुरात की आयत नंबर 1 इतने ब्यूटीफुली, एक्सीलेंटली बाजी ने समझाया है, विद एग्जांपल्स, विद रेफरेंसेस. उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ गया है. प्लीज चैट बॉक्स में मैसेजेस डालें सिस्टर्स, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं है. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. रिक्वेस्टिंग सिस्टर्स टू प्लीज बी अटेंटिव. बहुत ही ब्यूटीफुल तफसीर करवा रहे हैं बाजी. अल्हम्दुलिल्लाह. वी गो टू द नेक्स्ट आयत. पहली आयत मुकम्मल हो गई हमारी, तो ध्यान रखिए. या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम. आयत नंबर 2 ले रहे हैं. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये भी यही बात, यहीं से शुरुआत, वही ईमान का तुम्हारे तकाजा है. इफ यू डोंट फॉलो दिस, ये भी बात बताई जा रही है. ये भी एक इम्पोर्टेंट 2 नंबर की आयत भी बेहद इम्पोर्टेंट आयत है. एंड व्हाट डज इट से? लिसन. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला नहीं, तरफऊ, नहीं ऊंची करो, अस्वातकुम, आवाजें तुम्हारी, फौका, ऊपर, सौती, आवाज के, अन्नबी, नबी की. नबी की आवाज से ऊपर तुम्हारी आवाज नहीं जानी चाहिए. अब जैसे कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, ये हरकत कौन करता था? साहबा इकराम तो नहीं करते थे, वो तो आपको इतना प्यार करते थे. तो ये हरकत कौन करता था? वही बद्दू कौम, जो मदीना के आउटस्कर्ट में रहने वाले जो विलेजर्स थे, उनमें ये अक्खड़पना, ये अल्लड़पना, जैसे वो अपनी राय को नबी की राय पर मुसल्लत किया करते, तो वो
آپ کے حجرے کے آگے جو ہے آ کر کھڑے ہو جاتے, کوئی بھی وقت آپ کے آرام کا وقت نہیں دیکھتے, کوئی بھی چیز کا, آ کے وہاں پر باہر آپ کو آپ کے نام سے پکارتے. تو اب یہاں پر ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے یہ حرکت نہیں کرو. اب یہ تو اس دور میں ہوتا تھا, کریکٹ, یہ اس دور میں ہوتا تھا نا. میں نے آپ کو جو پہلی آیت بھی بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پریزنٹ تھے, تو وہاں پر اس آیت کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ الگ تھا, اور آج کے دور میں جو ہے کہ امپلیمنٹ, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ پریزنٹ نہیں ہے رائٹ نا یہاں پر, یعنی ہمارے درمیان. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کے درمیان تھے, صحابہ اکرام کے درمیان تھے, تو وہاں پر عمل کرنے کا طریقہ الگ تھا. اب ہمارے عمل میں کیا فرق ہے تو پہلی آیت میں بتائی. بس سملرلی آیت نمبر 2 اس دور میں آپ کو میں بتاؤں گی اور اس دور. تو یہاں کہا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہاری آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو, جس طرح تم اونچی کرتے آوازیں جب تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو. کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا, آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہیں اونچی کرو آوازیں تمہاری اوپر آواز کے نبی کی, ولا اور نہیں تجہر بلند کرو لہو لیے اس کے, بقولی بات کو, کجہری جس طرح اونچی کرتے بعضکم لبعض, باز کے ساتھ جیسی بات کرتا ہے نا ویسی بات نہیں کرو. اب باز کے ساتھ مطلب کیا, جیسے ہم نارملی ایک دوسرے کے ساتھ میں بالکل جو ہے کیجول ہو کے بات کرتے ہیں, ہوتا ہے نا ایک طریقہ ہوتا ہے. دیکھو ہم ہمارے جیسے اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ میں بالکل کیجول ہوتے ہیں, کیسی بھی ایک دم فرینکنس ہوتی ہے بات میں, کریکٹ. لیکن جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ٹاک میں فرق فارمل ہو جاتا ہے. ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیسے ہو جاتے ہیں, ہمارا طور طریقہ ہے نا ریسپیکٹ والا ہونا چاہیے. تو یہاں بھی یہی بتایا گیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہاری آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو, جس طرح تم اونچی کرتے آواز جب تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. نارمل مت سمجھو, تم میں سے ہے ایسا مت سمجھو, تمہاری کی طرح ہے ایسا مت سمجھو. کیوں کہا گیا, کیوں یہ ایک بیریئر لگایا گیا؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تو ایک زمانے سے رہ رہے تھے, 41 ایئرس تک کہ آپ نے ٹائم سپینڈ کیا تھا. اگر آپ دیکھیں مکینز کے ساتھ, اور آپ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امین اور صادق بھی کہتے تھے. لیکن پھر یہ آیت کیوں اتری کہ اب نہیں, اب جو ایک دم فرینکنس نہیں ہونا چاہیے تمہارے معاملات میں؟ کیوں؟ کوئی سوچ سکتا ہے کیوں؟ ہاں ایک تو نبی ہے, بالکل صحیح, ایک تو وجہ نبی ہے, بالکل صحیح. دوسرا کوئی وجہ سوچ سکتا ہے, کوئی دوسرا سوچ سکتا ہے؟ دیکھیے جس سے ہم کو سیکھنا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ میں فرینکنس نہیں ہونا چاہیے. پوزیشن تو ہے یس, کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ فرینک ہونے لگو گے تو پھر سیکھ نہیں پاؤ گے, ڈس ریسپیکٹ کرو گے, اس کی بات کو لے نہیں پاؤ گے, اس کے بات کے اوپر کوئی بات پیش کرنے کی کوشش کرو گے. کیونکہ دیکھیں فرینکنس آ جاتی ہے نا تو پھر سیکھ نہیں سکتے. سب سے صحیح, آپ اس کو اگری کرتے ہیں, آپ میں سے ہر ایک اس بات کو اگری کرتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ میں یعنی فرینکنس آ جائے, ٹیچر کے ساتھ میں اگر فرینک ہو جائے گا اسٹوڈنٹ تو کیا خاک پڑے گا, اور ٹیچر کیا خاک پڑائے گی اس کو کیا؟ تو نبی کے سامنے یا جو ہے ایک فرینکنس نہیں آنا چاہیے. یہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو بتایا. یس وہ نبی ہیں ٹھیک ہے, بٹ ان کے ساتھ ایک دم فرینک نہیں ہونا, ان کا نام نہیں لینا, ان کی آواز سے اوپر تمہاری آواز نہیں جانا چاہیے. نبی کے سامنے یا نبی کے ساتھ اس سٹائل میں بات نہیں کر سکتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سٹائل فالو کرنے سے تمہارے اعمال برباد ہو جائے, کیونکہ آگے کا حصہ یہی بات ہو رہی ہے, ان کے تحبتا, برباد ہو جائے اعمالکم, تمہارے اعمال, وَأَنْتُمْ کہ تم لا تشعرون, تم شعور بھی نہ رکھو. اللہ اکبر. یعنی لہجہ کتنا امپورٹنٹ ہے نبی کے ساتھ بات کرنے میں, پچ, والیوم, ایوری تھنگ سب کا خیال رکھنا پڑے گا, ورنہ کیا ہوگا الٹیمیٹلی, کیا ہوگا جو اینڈ کے حصے میں بتایا گیا. الٹیمیٹلی اف یو ڈونٹ فالو دا گائیڈ لائنز, اللہ سبحانہ و تعالی سیئنگ نبی کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے, تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اعمال گئے, سارے اعمال گئے. یہ پنشمنٹ رکھا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی بات کرے گا اور وہ فرینکنس آ جائے گی معاملات میں, لوگ اور نبی کے درمیان, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم,
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں سارے کے سارے. صحیح میں بہت اہم آیت ہے, برباد ہو جائیں گے اعمال. جیسے سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ریفرنس لگائیں, اس میں ابھی ہم ریسنٹلی پڑھ چکے ہیں نا, تو اسی کا ریفرنس میں آپ کو دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پر کیا بتایا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. کیا کہا, اے نبی اِنَّا بے شک ہم نے أَرْسَلْنَاكَ بھیجا ہم نے آپ کو شاہدًا بطور گواہ, ومبشرین اور گڈ نیوز دینے والا, بشارت خوشخبری دینے والا, وَنَذِيرًا اور خبردار کرنے والا. یہ نبی کی پوسٹ ہے, عہدہ دیکھو یہ ہے ان کو جو ٹائٹلز ملے ہوئے, ٹھیک ہے, گواہی دینے والا, خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو. آیت نمبر 9 لگائے نا پلیز. کیا کہا یہاں, لِتُؤْمِنُوا تاکہ تم ایمان لاؤ, باللہ ساتھ اللہ پہ, وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے, وَتُعَزِّرُوهُ اور تم اس کو قوت دو. مطلب قوت دو مطلب سپورٹ کرو اس کے مشن میں, تم اس کو سپورٹ کرو. وَتُوَاخِرُوهُ اور تم اس کی تعظیم کرو. سمجھ میں آئی بات. اور پھر کیا کہا, وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور تم تسبیح کس کی کرو گے, صبح شام اللہ کی, کیونکہ پہلا ورڈ اللہ ہے اس آیت میں. نبی کے لیے جو ہے ان کی اطاعت ہے, صرف عبادت نہیں, اللہ کی عبادت, نبی کی اطاعت. تو یہ لاسٹ حصہ جو وہ تسبحوہ بکرۃ واسیلہ, یہ اللہ کے لیے کہ اللہ کی تم جو ہے تسبیح صبح شام کرو گے اور نبی کو تم اس کے مشن میں قوت دو گے اور تم اس کی تعظیم کرو گے. یہ امت مسلمہ کو سورہ فتح میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں گواہی دینے والا, خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم کرو. ساتھ دو, ساتھ کس میں دو, اس کے مشن میں. جیسے آج اگر آپ دیکھیں کہ کوئی اس دین کو آگے بڑھانے کا کام کرتا ہے تو ایکچولی وہ کس کے کاز کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ نبی کریم کے کاز کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ کار نبوت کا کام ہے کہ اگر آج کی دور میں کوئی یہ کام کرے گا, کیونکہ ابھی فائنل پروفٹ آ کے چلے گا, ابھی کوئی پروفٹ نہیں آئے گا قیامت تک کے. اب امت مسلمہ پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ تم یہ دین کو آگے بڑھاؤ گے, اور آج کی تاریخ میں اگر کوئی یہ کام کرے گا تو یہ کار نبوت کا کام ہے. اس کو انبیاء کا درجہ ملے گا جو سلیمان علیہ السلام اور داود علیہ السلام کی جو پوسٹ تھی وہ درجہ آج ملے گا اگر کوئی یہ کام کرے گا. سو مشن جو نبی کا ہے اس کو سپورٹ کرو. یو ہیو ٹو ہیلپ. جیسے ایک بھی آیت یہاں سے آپ سیکھ گئے, ایک لیو اٹ. ہم سوچتے ہیں نا سب پورا قرآن انٹائر ہو جائے گا نا, پورا میں عالمہ کا کورس کمپلیٹ کر لوں گی, میں عالمہ بن جاؤں گی, پھر جا کے سکھاؤں گی. ارے کس کو معلوم بنیں گے, کب بنیں گے, موت کب آئے گی, زندگی کتنی ہے. I never thought about this. I never thought. الحمدللہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا. اگر میں یہ سوچتی نا صحیح میں تو آج تک میں کسی کو پڑھا نہیں پاتی. اللہ کا اتنا رحم تھا کہ میرے دل میں سے یہی تھا کہ ایک بھی سیکھ گئی نا برابر, ایک آیت بھی پڑھ لی تو آپ اس ایک آیت کے عالم ہو. اگر آپ نے ایک آیت بھی اس کے اوتھینٹک ریفرنسز کے ساتھ, اس کے جو شان نزول ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو سارا جو ہے علم آ گیا تو آپ کو کسی کو سکھا سکتے ہو. آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ میں وہ سرٹیفکیٹ لے کے کسی کو سکھاؤں. آپ جائیں سکھائیں. خصوصاً یہ عورتیں جو بیٹھتی ہے, اگر آپ دیکھیں کہ ان کے مرد حضرات تو جوائن نہیں کرتے, یہ تو صرف کلاس عورتوں کے لیے ہے, اور کسی نے اگر ریکویسٹ کیا ہے تو ہم ان کو الاؤ کر دیتے. اگر ان کا ہسبینڈ کا فون استعمال کر رہے ہیں تو چلو آپ بھی سن لے اسپیکر پہ لگا کے, ہم نے ابھی پرمیشن دے دی ہے, اٹس اوکے. لیکن آپ خود سوچے نا کہ اگر آپ سیکھتے پڑھتے ہو تو یہ بات تو آپ آگے پہنچا سکتے ہو نا. عورتیں جب پڑھی لکھی ہوتی ہے نا تو پورا گھر پڑھا لکھا بن جاتا. مرد جب پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا تو وہ اکیلے پڑھے لکھے ہوتے, لیکن عورتیں آگے تک بات پہنچا سکتی ہیں, پہنچانے والیاں ہیں. بہت اہم چیز ہے یہاں پر. تو نبی کے مشن کو آپ لے جا سکتی ہیں. اگر آپ نے اقرا میں آ کے ایک آیت سیکھ لی, آپ کے پاس پارے بھی ہے, جائیے کسی کو بتا دیجئے. آپ نے ذمہ داری نبھا دی. پھر وہ جو امت وسط, اللہ نے جو ہم کو سیکنڈ پارے میں جو سٹارٹنگ میں ہی بات بتائی کہ اللہ نے ہم کو جو ہے گواہی دینے والا بنایا دنیا میں. یہ کیا کہ تم ہدایت کا سامان ہو اور لوگوں کو تک میسج پہنچاؤ. ابھی کوئی نبی نہیں آئیں گے, اللہ تم کو ریوارڈ دے گا اس کا.
اور آخرت میں بھی تم کو گواہی دینا ہے امت مسلمہ. اسی لیے تو تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو. یہی ہے تمہاری زندگی کا مقصد کہ اب تم دین کا پیغام آگے تک پہنچاؤ. اگر کوئی آج یہ کام کر رہا ہے تو بہت بڑا کام ہے. تو نبی کے مشن کو آگے لے جاؤ. ہر ایک کر سکتا ہے. ایچ ون ٹیچ ون ان دا ہاؤس. ایچ ون ٹیچ ون. بس. اور نہیں تو آپ کے لیے اتنا آسان ہے کہ آپ اس لنک کو آگے کر دیجئے. اس لنک کو آگے کر دیجئے. تو یہی بات یہاں کے نبی کو جو ہے اس کے کاز میں سپورٹ کرو اور اس کی تعظیم کرو اور اللہ کی تسبیح صبح اور شام. اس صورت میں پیچھے آیت کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح کا احترام کرو. اب یہاں جو ہے نا اس آیت میں نبی کا کیسا احترام ہوگا یعنی بتایا نا کہ آواز بلند نہیں کرنا. تو اسی کو میں تھوڑا سا الیبریٹ کر رہی ہوں کہ تم ان سے آگے مت بڑھو. پیچھے کہا تم ان سے آگے مت بڑھو. یہ ان کی بے ادبی کرنا ہے. یہ احترام کی خلاف ورزی کرنا ہے. اور سیکنڈ نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ کرو. یہ معمولی بات نہیں کہ آواز کی والیوم سے اندر کے شخص کی خبر گیری ہوتی ہے. یعنی وہ اندر سے کیا ہے, کون انسان کیسا بولتا ہے, وہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. چیخ کے پیچھے انسان کے اندر کے جذبات خیالات شامل ہوتے. ہمیشہ یاد رکھ, ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا. سو چیخ چلا کر بات کرنا ناپسندیدہ بھی ہے. ایکچولی چیخ چلا کے بات کرنا پسندیدہ بھی نہیں. اور کیا تو اللہ کے رسول ہیں. اگر اللہ کے رسول ہے تو ان کے سامنے تو بات کیسی کرنی چاہیے سوچیں آپ. اور ایک نارمل طریقے میں بھی ہم کو یہاں پر ایک میسج ملتا ہے کہ ہم چیخ چلا کے بعد جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ, بڑے بچے بھی ہو بھلے بڑے بھی ہو, انہی کے بھی ساتھ جو ایک چیخ چلا کے بات نہ کرے. کیونکہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 لگائیں باجی. What does the آیت say؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 یہاں پر ہم کو بتاتی ہے کہ وہ اقصد اور میانہ روی اختیار کرو فی مشی کا اپنی چال میں. یعنی یہ تمہاری چال بھی کیسی ہونی چاہیے, مسلمانوں کی چال بھی کیسی ہونی چاہیے. اور پھر وخدود اور پست رکھو من صوتی کا اپنی آواز کو. کیوں؟ کیونکہ ان بے شک انکر الاسواتی لصوت الحمیر. یہاں پر کیا کہا ہے کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ آوازوں میں سے البتہ آواز ہے گدھے کی. کیونکہ آپ دیکھو کہ گدھا جو ہے, یس مجمین میں بھی بولنے والی ہوں اس کو, بٹ پہلے میرا طریقہ ہے کہ جب میں ایسی باتیں کچھ بتاؤں تو پہلے میں مینٹلی اور فزیکلی لوگوں کو پریپیئر کرتی ہوں, اس کے بعد میں ان کو یہ بات ضرور بتاؤں گی. ٹھیک ہے. تو جو چیخ چلا کے بات کرتا ہے یا چیختا چلاتا ہے تو یہ سے آوازوں میں سے البتہ آواز ہے گدھے کی سب سے ناپسندیدہ. کیونکہ آپ دیکھو کہ جو چیختا چلاتا ہے تو اس کے فیشل ایکسپریشنز بھی چینج ہو جاتے ہیں نا. جب ایک انسان نارمل بات کرتا رہتا ہے اس کے فیس کو دیکھو, اور ایک انسان جب چیختا چلاتا ہے تو اس کا فیس کے ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب گدھا چیختا ہے تو اس کے فیس کو دیکھا ہے کتنا برا لگتا ہے. وہ اس کی آواز تو کانوں کو ہرٹ کرتی ہے بٹ اس کا چہرہ بھی بہت بدصورت لگتا ہے. تو یہاں پر یہ تشبیہ دی گئی کہ کیا کہا گیا کہ ایمان والو تم تو نبی کے ساتھ تو کیسا معاملہ ہے وہ بتا دیا گیا کہ تم ان سے آواز آگے اوپر لے جا ہی نہیں سکتے ہو. اور اگر آپ دیکھیں جنرل بھی بات ہو رہی ہے تو کسی سے بھی بات کرنے میں ہماری آوازیں جو ہے وہ پست رہنا چاہیے, زیادہ چیخ چلا کے جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو نبی کی مجلس میں چیخ چلا کر بات نہیں کرتے تھے صحابہ اکرام. وہ تو کرتے ہی نہیں تھے, بدو کرتے تھے. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے جو میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتی ہوں, بخاری کی ہے. دیکھیے اس میں وہ حدیث ہے کہ اس کے بعد because I didn't see that پی پی ٹی میں مجھے نظر نہیں آئی. اینی ویز نظر نہیں آئی تو آپ سن لیجئے, ہاں میں نیکسٹ ٹائم بتا دوں گی. یہ بخاری کی روایت ہے. ایک بار بنو تمیم کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات کے لیے آئے تھے کہ اس قبیلے پر حکیم کس کو بنایا جائے, وہ انچارج. کیوں آئے تھے وہ قبیلے والے؟ کیونکہ وہ کسی کو انچارج بنانا چاہتے تھے. حضرت ابو بکر جو ہے صدیق نے کہا کا نام لیا کہ ان کو بناؤ کے لیے رائے دی. حضرت عمر نے اقرا بن حبیس کا جو ہے کہ حابس کا رائے دیا, یعنی ان کا نام دیا. ابو بکر نے ایک شخص کا نام دیا
کہ اس کو انچارج بنا دو. حضرت عمر نے ایک شخص کا نام دیا کہ ان کو انچارج بنا دو. دونوں نے الگ الگ جو ہے وہ رائے مشورے دیے. ٹھیک ہے, یہاں پر اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. اور اس میں دونوں کی آواز بلند ہو گئی. مینس آپ آپس میں بحث ہونے لگی. حالانکہ یہ دونوں نبی کے قریبی ساتھی تھے, لیکن انسان ہے, بات کرتے کرتے والیوم ہائی ہو گئی. تو اس پر یہ آیت اتری ہے. تو جو آپ کو شان نزول ابھی یہاں پر میں نے بتایا, بنو تنیم کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے, وہ شان نزول ہے اس آیت کا کہ یہ آیت اتری کیوں, کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی والیوم تھوڑی ریز ہو گئی, تو یہ آیت اتر گئی کہ انچارج کون بنے گا. تو اس پر یہ آیت اتری کہ آپ کی مجلس میں آپ سے زیادہ اونچی آواز کسی اور کی نہ ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کا یہ حال ہو گیا کہ حضرت ابوبکر نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قسم ہے اللہ کی کہ اب مرتے دم تک میں آپ سے ایسے بولوں گا جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے, یعنی وسپرنگ. اور حضرت عمر تو ایسے کم والیوم کیے کہ بعض وقت ایک بار میں ان کی بات سننے نہیں آتی تھی. دیکھو کیسے فوراً عمل کرتے تھے. اسی طرح آپ کی زندگی کے بعد آپ کی جو روضہ مبارک ہے, اگر آپ دیکھیں وہاں پر بھی اس کے پاس چیخنا پکارنا منع ہے. جو لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں ان کو بھی یہ تھوڑی سی ایٹیکیٹس اور مینرزم ہونا چاہیے کہ جب وہ روضہ مبارک کے پاس جائے تو وہاں بھی والیوم ریز نہ کریں. اور وہاں پر جتنے بھی جو گارڈز ہوتے ہیں, دیکھیے وہ یہی آپ کو بولتے ہیں کہ بالکل آواز نہ کریں. اور یہاں تک کہ وہاں لکھا بھی ہے کہ ذرا بھی اپنی والیوم کو ریز نہ کریں. اور لوگ وہاں پر چیختے چلاتے پتہ نہیں نعتیں پڑھتے ہیں, اور کتنی جو ہے بد اخلاقی کے کام ہوتے. تو یہ طریقہ جو ہے درست نہیں ہے. زور زور سے جو ہے کہ درود پڑھنا, چیخ چلا کر کے بات کرنا, that's not allowed. تو یہ ہم کو کیا کرنا نہیں ہے بالکل. اور ویسے بھی اگر آپ روضہ مبارک میں جا رہے ہیں تو پھر وہاں پر مینرزم ہے, ایٹیکیٹس ہے کہ آپ جو اپنا فون نہ نکالیں, اپنا موبائل نہ نکالیں. لوگ دیکھو موبائل جو ہے اس کو بھی شوٹنگ بھی آن رہتی ہے, اور لوگوں کو سائملٹینسلی فون کالز بھی ویڈیو کال چلتے رہتے ہیں, اور پھر وہ وہاں کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی وہ جو ہے دکھا رہے ہیں. یعنی واٹ از دس. حتیٰ کہ لوگ جب کعبے کا طواف کر رہے ہوتے ہیں تب بھی, یعنی یہ اتنا چانس مل جاتا ہے کیا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسا کرتے کیوں ہیں. آپ جس مقصد سے آئے اس مقصد کو پورا کیجیے. کہ ایک سیریس عبادت کیا ہم کو اچھی نہیں لگتی؟ کیا عبادت میں ہم تھوڑے سنجیدہ اور سیریس نہیں ہو سکتے کہ لیٹس فنش دی جو ارکان ہیں پہلے ان کو مکمل کریں, اور اس کے بعد اپنے ہوٹلز وغیرہ میں جائیں اور پھر جا کے لوگوں کو اطلاع دے دیں کہ بھائی ہمارا عمرہ ہو گیا ہے. یعنی سائملٹینسلی کیا کرنا ہے یہ سارے کام, سائملٹینسلی جو ہے کہ یہ کیا کرنا ہے تم کو سب کر کے, واٹ از اٹ ایکچولی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ مینرزم نہیں ہے. یہ شاعر اللہ کی جو ہم نے ابھی سورہ مائدہ میں آیت کی ہے کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کو جو ہے ان کی بے حرمتی نہ کرو. ایکچولی یہ یہی ہے آج کے دور میں, تو یہی چل رہا ہے کہ موبائل فون کے ساتھ تو یہی کام ہو رہا ہے. کہ موبائل فون لے جا رہے ہو ٹھیک ہے, اٹس اوکے, آئی ایم ناٹ سیئنگ ڈونٹ کیری اٹ. چلو اپنی فیملی کو اطلاع دینا ہے, واٹ ایور آپ کو جو ان سے بات کرنا ہے, ان کو بتانا ہے کیا پرابلم آئے پیش یا جو بھی ہوا, بٹ یو کین ویٹ نا ٹل یو کمپلیٹ یور ارکان اور ٹل یو کمپلیٹ یور نماز. واٹ از اٹ کہ سائملٹینسلی ساری چیزیں بتانی ہے, واٹ از اٹ ایکچولی. چلو کسی کو جو ہے ہم ویڈیو کال سے اگر ہم کسی کو کعبہ دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, لیکن اپنی نماز تو پوری کر لو پہلے اپنے. اگر آپ جو ہے کہ وہاں پر جو مقصد سے جا رہے ہو سکتا ہے وہ نفلی طواف ہوتے رہتے ہیں وہاں پر, تو اس کو اتنا ٹائم آپ کو یہ کرنا ہے وہاں پر. تو یہاں پر ہم سٹاپ کریں گے, یہ آیت ابھی تک کے مکمل نہیں ہوئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے کہ ہم اس آیت کو جو تھوڑا سا حصہ باقی بچا ہے اس پر تھوڑا سا الیبریٹ کریں گے نیکسٹ ٹائم. اوکے, ویل سٹاپ ہیئر ایز اف ناؤ, کیونکہ ابھی دیکھیے عصر اور مغرب کا ٹائم بہت جو ہے وہ بہت کم چل رہا ہے. تو آئی ایم ویری سوری کہ میں نے آپ کے 7 منٹ زیادہ لے لے, بٹ میری نظر جو ہے وہ گھڑی پہ نہیں گئی تھی, اور اتنی امپورٹنٹ بات میں کر رہی تھی کہ میرے ذہن سے نکل گیا. آئی ایم سوری جبین, آئی ایم سوری. آئی اسٹاپ دی کلاس اوور ہیئر رائٹ ناؤ, اور انشاءاللہ جو حصہ باقی رہ گیا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ول کمپلیٹ فرام آیت نمبر 2. انشاءاللہ باجی ضرور. سسٹرز امید کرتے ہیں آپ سبھی کو آج کی کلاس میں جب باجی نے سورہ حجرات کے آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2